اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ العربیۃ للطالبین المستوی الثانی کو ہم حل کر رہے تھے اور ہم دوسرا سبق جو تھا الدراست تعلیم کے بارے میں، اس کے 3 مکالمے تھے۔ آگے دوسرے سبق کی تمارین تھی تو 2 تمرینیں ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج ہم نے التدریب الثالث تیسری مشق کو حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شہزیب اتاری پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، یہ پہلے سے موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ العربیۃ للطالبین المستوی الاول، المستوی الثانی، ثالث، رابع کے تمام لیکچرز الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر سماعت کر سکتے ہیں، ورنہ چینل میں ساری پلے لسٹ موجود ہیں ساری العربیۃ للطالبین کے حصوں کی، تو وہاں سے آپ جا کر سماعت کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ تو چلیں تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کو۔ التدریب الثالث تیسری مشق کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے سوال و جواب کا تبادلہ کرنا ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سوال و جواب کا تبادلہ کریں۔ تو نیچے چلتے ہیں ہم۔ اینا کنتا یوم امسی، اینا کہاں، اینا اسم استفہام ہے، کنتا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ آگے چلتے ہیں یوم امسی گزشتہ کل، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا تم گزشتہ کل کہاں تھے۔ لقد ذهبت الى الطبیب، تحقیق میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ اینا کنت یوم امسی، تم کل کہاں تھی، اوپر تھا اینا کنتا تھا، نیچے اینا کنتی ہے، نیچے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اوپر تھی واحد مذکر حاضر کی۔ یہاں پہ ترجمہ ہوگا تم کل کہاں تھی، اوپر تھا تم کل کہاں تھے، یہ تھا۔ اب یہاں پہ یہ ترجمہ ہوگا تم کل کہاں تھی، گزشتہ کل کہاں تھی۔ آگے وہ کہہ دیے کان رأسی یؤلمنی، میرا سر درد ہو رہا تھا۔ آگے لماذا لم تحضر یوم امسی، تم کل کیوں حاضر نہ ہوئے۔ آگے یوم امسی کنتو مصابا بالحمى، گزشتہ کل مجھے بخار تھا۔ آگے لما لم تحضری یوم امسی، تم کل کیوں حاضر نہ ہوئی۔ آگے کنتو مصابۃ بالحمى، مجھے بخار تھا۔ آگے اینا کنتا یوم امسی، تم کل کہاں تھے۔ یوم امسی کنتو مریضا، بے شک میں کل بیمار تھا۔ آگے اینا کنت یوم امسی، تم کل کہاں تھی۔ لقد کنت مریضۃ یوم امسی، بے شک میں کل بیمار تھی۔ آگے لما لم تأتی یوم امسی، تم کل کیوں نہ آئے۔ کانت والدتی مریضۃ فاخذتها الی المستشفى، میری والدہ بیمار تھی، میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ آگے لماذا لم تأتی یوم امسی، تم کل کیوں نہ آئیں۔ لقد ذهبت الی بیت اہلی، بے شک میں خاندانی گھر گئی تھی۔ آگے اینا کنت یوم امسی، تم گزشتہ کل کہاں تھے۔ کنت مشغولا جدا، میں بہت مصروف تھا۔ اینا کنت یوم امسی، تم کل کہاں تھی۔ اضطررت للعمل، مجھے کچھ کام پڑ گیا تھا گھر پہ۔ آگے التدریب الرابع چوتھی مشق ہے۔ چوتھی مشق کے اندر ہم نے تمرین کو حل کرنا ہے فاعل کو بدلتے ہوئے، جیسے مثال کے اندر موجود ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں ہم مثال کی طرف۔ الطلاب لکھا ہوا ہے، الطلاب طالب علم شاگرد جو ہوتے ہیں۔ هل حضر جمیع الطلاب، هل حضر جمیع الطلاب، آگے جواب دیا گیا ہے نعم حضروا جمیعا۔ الطلاب انہوں نے لفظ دیا ہے، تو آگے یعنی کہ مثال کے اندر پہلے سوال کے اندر الطلاب آیا اور جواب کے اندر ضمیر کو طلاب لے کر آئے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ الطالبات، هل وصلت جمیع الطالبات، اور آگے آیا لم یصلنا بعد، یہ یعنی کہ انہوں نے مثال دی ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں ہم اپنی تمرین کی طرف۔ الاخوۃ دیا ہوا ہے، تو جیسے اوپر والی مثال تھی هل حضر جمیع الطلاب، تو اسی طرح ہم نے نیچے والی مثال کو لے کر آنا ہے، تو جواب بنے گا هل حضر جمیع الاخوۃ، یہ جواب بنے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اوپر والی مثال میں تھا نعم حضروا جمیعا، تو یہاں بھی آئے گا نعم حضروا جمیعا۔ نیچے چلتے ہیں۔ الاخوات دیا ہوا ہے، جیسے اوپر الطالبات تھا، نیچے الاخوات دیا ہوا ہے، تو جواب آئے گا اس کا جیسے اوپر تھا هل وصلت جمیع الطالبات، ایسے یہاں پہ آئے گا هل وصلت جمیع الاخوات، مطلب الطالبات کی جگہ الاخوات لے کر آنا ہے۔
تو یعنی کہ ہماری مثال جو تھی یعنی تمرین جو تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، جواب جو آئے گا وہ یہ آئے گا، اوپر تھا لم یسلنا بعد، نیچے بھی آئے گا لم یسلنا بعد، اوپر والا ہی نیچے آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، الشباب لکھا ہوا ہے، تو الشباب کا جو سوال بنانا ہے وہ یہ ہے، هل حضر جمیع الشباب، جیسے اوپر تھا هل حضر جمیع الطلاب، هل حضر جمیع الاخوات، نیچے آئے گا هل حضر جمیع الشباب، مطلب جو جمیع کے بعد جو لفظ ہے وہ ہم نے وہ والا لفظ لے کر آنا ہے جو پیچھے طلاب ہے، الاخوہ ہے، شباب ہے، نیچے رجال بھی آ رہا ہے، ایسے ہم نے مثال کو درست کرتے جانا ہے، تمرین کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے خود بھی بتایا ہے کہ مثال جو تمرین دی گئی ہے اس کو مثال کو دیکھتے ہوئے آپ نے تمرین کو حل کرنا ہے۔ تو نیچے ہم الشباب پہ تھے تو اس کا جواب آئے گا وہ یہ آئے گا هل حضر جمیع الشباب، اور آگے جو دوسری ڈیش ہے اس کے اندر آئے گا نعم حضروا جمیعا۔ آگے چلتے ہیں، الفتیات لکھا ہوا ہے، الفتیات، تو اس کا سوال بنائیں گے وہ یہ ہے، هل واصلت جمیع الفتیات لم یسلنا بعد۔ آگے الرجال لکھا ہوا ہے تو پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل حضر جمیع الرجال، اور دوسری ڈیش کے اندر نعم حضروا جمیعا۔ آگے چلتے ہیں، النساء، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل واصلت جمیع النساء، دوسری ڈیش کے اندر آئے گا لم یسلنا بعد۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے الاساتذہ، الاساتذہ، اور جس پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل حضر جمیع الاساتذہ، اور دوسری ڈیش کے اندر آئے گا نعم حضروا جمیعا۔ آگے چلتے ہیں، المعلمات، المعلمات، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل واصلت جمیع المعلمات، اور دوسری ڈیش کے اندر آئے گا لم یسلنا بعد۔ آگے چلتے ہیں، المسئولون، تو پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل حضر جمیع المسئولین، اور دوسری ڈیش کے اندر آئے گا نعم حضروا جمیعا۔ اور آگے چلتے ہیں، المسئولات، اور پہلی ڈیش کے اندر آئے گا هل واصلت جمیع المسئولات، اور دوسری ڈیش کے اندر آئے گا لم یسلنا بعد۔ اس تمرین کو حل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے مثال دی ہے هل حضر جمیع الطلاب، تو نیچے ہم نے مثال کو دیکھتے جانا ہے، تو پہلے یعنی کہ نا ایک انہوں نے مذکر دیا ہے، دوسرا انہوں نے مؤنث دیا ہے، تو مذکر کے لیے یہی استعمال ہوگا هل حضر جمیع الطلاب۔ تو ہم نے نیچے دیکھنا ہے الاخوہ لکھا ہوا ہے تو هل حضر جمیع الاخوہ، اور نیچے دیکھنا ہے شباب لکھا ہوا ہے شباب، تو ہم نے جواب میں لکھنا ہے هل حضر جمیع الشباب۔ الرجال هل حضر جمیع الرجال، هل حضر جمیع الاساتذہ، هل حضر جمیع المسئولون۔ ایسے ہم نے مثال کو دیکھتے ہوئے بالکل ایزی ہے، مطلب بندہ سمجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، اتنا ایزی یہ تمرین تھی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی تمرین کی طرف، التدریب الخامس، پانچویں مشق کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ درج ذیل مثالوں کے مطابق اسم کو بدل کر سوالوں کے جواب دیں۔ تو انہوں نے مثال ہمیں جو دی ہے وہ یہ سجل الحضور، آگے لکھا ہوا ہے این سجل الحضور، اور جواب دیے گئے ہیں ہوا فی الفصل، یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، المدیر، یہ بھی مثال دی انہوں نے، این المدیر ہوا فی المکتب، یہ انہوں نے مثال دی تھی ہمیں۔ تو ہم نے بھی اسی طرح یعنی کہ آگے الکتاب لکھا ہوا، القلم لکھا ہوا، اسی طرح ہم نے سوال بنانا ہے اور جواب دینا ہے، اور اسم کو بدل کر جیسے یعنی کہ اسم کہتے ہوتے ہیں نام کو، تو سجل الحضور یہ نام ہے، پھر آگے المدیر یہ نام ہے، تو یہ انہوں نے بدل کے دیا ہے۔ تو آگے الکتاب یہ بھی بدلا ہوا ہے، تو اس کو یعنی الکتاب کو یوز کر کے جیسے اوپر تھا این سجل الحضور، ایسے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے این الکتاب، اوپر تھا این سجل الحضور این المدیر، یہاں پہ آئے گا این الکتاب، نیچے القلم پہ آئے گا این القلم، اور نیچے الاستاذ پہ آئے گا این الاستاذ، المعلمۃ این المعلمۃ، فاطمۃ این الفاطمۃ، آگے خالد این خالد، آگے الدفتر این الدفتر، ایسے القراس این القراس، المکلمۃ این المکلمۃ، سجل الحضور الیومی این سجل الحضور الیومی۔ یہ تو ہماری ایک ڈیش مکمل ہو گئی ہے، تو دوسری ڈیش کے اندر ہم نے یہ لکھنا ہے، تو جو الکتاب تھا تو اس کا تو پہلی ڈیش کے اندر آیا تھا این الکتاب، دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہوا فی الفصل، جیسے اوپر تھا پہلی جو انہوں نے مثال دی تھی اس کے اندر یعنی کہ سجل الحضور کے اندر، دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہوا فی الفصل۔ اسی طرح ہم نے جو پہلی انہوں نے یعنی کہ تمرین دی ہے اس کے اندر ہوا فی الفصل، نیچے والی کے اندر آئے گا القلم کی دوسری ڈیش کے اندر ہوا فی المکتب، اور آگے الاستاذ اس کے اندر آئے گا ہوا فی الفصل، پھر آگے ہوا ہی فی المکتب، المعلمہ کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہی فی المکتب۔ آگے چلتے ہیں، فاطمہ دیا ہوا ہے تو اس کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہی فی الفصل۔ آگے چلتے ہیں، خالد، اس کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہوا فی المکتب۔
اور دفتر جو ہے اس کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہوا فی الفصل، اور الکراس اس کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہوا فی المکتب، اور المکلمہ اس کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہی فی الفصل، اور جو سجل الحضور الیومی یہ اس کی دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ہوا فی المکتب۔ یہ پہلی ڈیش تو یعنی کہ بالکل ایزی تھی، مطلب کہ آپ نے شروع میں اینہ لگانا ہے، اور جو انہوں نے اسم دیا ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے، این الکتاب، این القلم، این الاستاذ، این المعلمۃ، بالکل ایزی۔ مطلب آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا، آنکھوں پہ آپ کے پٹی باندھی جائے اور آپ کو ایک بار مثال بتا دی جائے تو آپ تو جتنی بھی مثالیں دیے جائیں آپ کو، تو آپ وہ ساری تمرین حل کر دیں گے وہ۔ تو دوسری ڈیش کے اندر وہی جیسے ہوا فی الفصل، ہوا فی المکتب، پھر نیچے ہوا فی الفصل، ہوا فی المکتب، لیکن ہوا کی جگہ آپ نے کہیں پہ ہیہ بھی لگانا ہے، جیسے المعلمہ آیا ہے تو آپ نے ہیہ لگانا ہے، فاطمہ آیا ہے تو آپ نے ہیہ لگانا ہے، تو المکلمہ آیا ہے تو یہاں پہ ہیہ لگانا ہے۔ باقی یعنی کہ ہوا یعنی کہ فی الفصل آئے گا، ہوا فی المکتب آئے گا، پھر ہوا فی الفصل، ہوا فی المکتب۔ امید ہے آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی نہ آئی ہو تو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا، آپ وہاں سے آ کر مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، التدریب السادس، چھٹی مشق۔ چھٹی مشق کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ نے، جیسے مثال کے اندر موجود ہے، تو بالاسبات لکھا ہوا ہے، بالنفی لکھا ہوا ہے، بالنفی لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مثال جو دی ہے وہ یہ ہے، هل حضرت الدرس، بالاسبات کے جو نیچے لکھا ہوا ہے نعم بکل تاکید، آگے بالنفی ما حضرت الدرس، اور بالنفی لم احضر درس، لم احضر درس، یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ تو نیچے ہم اسی کی مثال لے کر آئیں گے۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے هل حضرت الدرس، اوپر تھا مذکر کا صیغہ، یہاں پہ آیا ہے مؤنث کا صیغہ، تو ہم نے اوپر والی مثال کو دیکھتے ہوئے نیچے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو بالاسبات جو پہلی ڈیش کے اندر هل حضرت الدرس کے پہلی ڈیش کے اندر بالتاکید کے نیچے جو لکھنا ہے، بالاسبات کے نیچے جو لکھنا ہے وہ یہ ہے نعم بکل تاکید، جیسے اوپر تھا نعم بکل تاکید، نیچے بھی نعم بکل تاکید، اوپر تھا ما حضرت الدرس، نیچے بھی ما حضرت الدرس۔ آگے لم احضر درس لکھا ہوا ہے تو نیچے بھی لم احضر درس۔ آگے چلتے ہیں، هل حضرتم درس، تو پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید، اور دوسری ڈیش کے اندر ما حضرنا الدرس۔ آگے لم نحضر درس، تیسری ڈیش کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، هل حضرتن درس، تو پہلی ڈیش کے اندر نعم لکل تاکید، اور دوسری ڈیش کے اندر ما حضرنا درس، اور تیسری ڈیش کے اندر لم نحضر درس۔ آگے هل ذاکرت الدرس، پہلی ڈیش کے اندر آئے گا نعم بکل تاکید ما ذاکرت الدرس، اور تیسری ڈیش کے اندر لم اذاکر الدرس۔ آگے هل حفظتم الدرس، هل حفظتم الدرس، پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید، دوسری ڈیش کے اندر ما حفظنا الدرس، اور تیسری ڈیش کے اندر لم نحفظ الدرس۔ آگے چلتے ہیں، هل حفظتن الدرس، پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید، دوسری ڈیش کے اندر ما حفظنا الدرس، اور تیسری ڈیش کے اندر لم نحفظ الدرس۔ آگے چلتے ہیں، هل فہمتم الدرس، هل فہمتم الدرس، پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید، دوسری ڈیش کے اندر ما فہمنا الدرس، اور تیسری ڈیش کے اندر لم نفہم الدرس۔ آگے هل فہمتن الدرس، پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید، دوسری ڈیش کے اندر ما فہمنا الدرس، اور تیسری ڈیش کے اندر لم نفہم الدرس۔ اور آگے چلتے ہیں، هل کتبت الواجب، پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید ما کتبت الواجب، دوسری ڈیش کے اندر آئے گا ما کتبت الواجب، اور تیسری ڈیش کے اندر لم اکتب الواجب۔ آگے چلتے ہیں، هل کتبت الدرس، پہلی ڈیش کے اندر نعم بکل تاکید، دوسری ڈیش کے اندر ما کتبت الدرس، تیسری ڈیش کے اندر لم اکتب الدرس۔ یہ تھی ہماری 6 مشقیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ چھٹی مشق جو تھی یہ تھوڑی سی مشکل تھی آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے جو یہ اوپر دیا گیا ہے هل حضرت درس، یہ واحد مذکر یعنی کہ حاضر کا صیغہ ہے، تو اسی کی طرح ہم نے حضرت آیا ہے، پھر احضر آیا ہے، تو آگے یعنی کہ فہمتم بھی لکھا ہوا ہے، تو اسی طرح فہمتم لکھا ہوا ہے تو پہلی ڈیش کے اندر فہم نہ لے کر آئے ہیں، نہ فہمی لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ نے یعنی کہ نا صیغوں کی آپ نے پہچان کر لینی ہے، ضمیروں کی پہچان کر لینی ہے، کون سی ضمیر کس کے لیے آتی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، ورنہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا کہ
کیسے ہمیں اس کو پڑھانا چاہیے، کہ یہ کیسے لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی غلطی وغیرہ ہو تو نیچے مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے، ورنہ واٹس ایپ پر آ کر میری غلطی کی رہنمائی فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور جو باقی اس کی تمارین ہے دوسرے سبق کی، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔